السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ فائنلی آج مجھے ٹائم مل گیا اس ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ کافی دنوں سے میں بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کر رہی تھی۔ میں کوئی تیر نہیں مار رہی تھی، سچی بتاؤں کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اور پھر بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ویری بزی لوگ تو آج فائنلی اس ناول کی بھی ایپیسوڈ آ ہی گئی۔ سوری، پیچھے میری چڑیاں بھی بول رہی ہیں اور اوپر پتہ نہیں کوے بھی پتہ نہیں کیا کائیں کر رہے ہیں۔ تو میری ایپیسوڈ پہ غور کرو اور آگے پیچھے کی ہر چیز کو بھول جاؤ، کیونکہ آپ میری ایپیسوڈ پہ غور نہیں کرو گے تو آپ کو آج بھی قسط نہیں ملے گی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ میں تے میرا دلبر جانی، قسط نمبر 5، تحریر عریش شاہ۔ وہ کافی دیر سے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ نہیں آئے گی۔ اب تھک ہار کر اس نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا تھا جب اسے سیڑھیوں کی طرف سے تھوڑی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی سالی اس کا کام کر چکی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر اس کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سامنے نہ آئی، تب ہی اچانک ردا نے اسے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے دروازے بند کر دیا، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی ہے۔ شاید نکاح کا اثر تھا جو اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ کیان اس کے سامنے جا رہا تھا جبکہ وہ ہاتھوں میں انگلیاں مروڑے ہوئے کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے وہ کافی زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی۔ میرے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا تھا کیا؟ یار، مجھ سے اس طرح کیوں گھبرا رہی ہو؟ اب تو میں شوہر ہوتا ہوں۔ اس کے انداز میں ایک شرارت سی تھی جسے شاید وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے پلیز جلدی کریں، وہ جلد بازی میں بولی تھی، لیکن سامنے والے کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اب تو ہم حق رکھتے ہیں، آرام سکون سے بات کریں گے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ نہیں، ہمارا اس طرح یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے رات کی تنہائی میں کھڑے رہنا بہتر نہیں ہے۔ وہ بیچاری ردا کتنی دیر انتظار کرے گی دروازے پر؟ اس نے اپنی بہن کا احساس کرتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑے شخص کا بے اختیار کہکا بلند ہوا۔ تمہاری بہن کو پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو بیچاری کھڑی بے ہوش ہو جائے۔ وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ پیچھے کھڑے ہو کر بات کریں، میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا نازک سا دل سینے کی دیواروں کے پیچھے کانپنے لگا تھا۔ اب کیوں دور رہ کر بات کروں؟ اب تو پاس آ کر، بلکہ بہت پاس آ کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہاں رات کی تنہائی میں ملنے سے بہتر ہے کہ ہم دن کے اجالے میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ اس کے بدلے انداز، نگاہوں کی ہیر پھیر اور لب و لہجے کی بے باکی نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تو آپ کو اپنی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ موقع تو دیں۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے بازو پر اپنی ایک انگلی کا لمس چھوڑتے
ہوئے بولا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ مطلب کہ اب انشاءاللہ ہم بدھ والے دن ملیں گے، وہ خود ہی پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ شاید اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا تھا۔ بدھ والے دن؟ وہ کیوں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر کیان کا دل چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ بدھ والے دن تمہیں مجھ سے ہر قیمت پر ملنا ہوگا، بنا کسی احتجاج کے۔ اس دن مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی تم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، لیکن بدھ والے دن ملنا کیوں ہے؟ وہ ہو تو گئی نا ملاقات، اور ہم نے بات بھی کر لی۔ اتنی ہی تو بات کرنی تھی۔ وہ شاید اس سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، ملاقات ہو گئی اور اتنی ہی ملاقات کرنی تھی، لیکن بدھ والے دن ذرا تفصیل سے ملاقات کریں گے۔ نہیں، اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اب ہم شادی کے بعد ہی ملیں گے، اس نے اپنی جان چھڑانے والے انداز میں کہا، جبکہ اب کی بار اس نے اپنا کہکا روکا نہیں تھا، جبکہ اس کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کہاں کسی کے سامنے یوں ہنستا تھا۔ تم بہت معصوم ہو یار ولیل، بہت اچھی کٹے گی زندگی تمہارے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف جانے لگا، جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ دروازہ کھلنے سے پہلے وہ رک گیا، اس کی طرف پلٹا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح اس سے ٹکرائی تھی۔ اف، جان لینی ہے کیا؟ اتنی بھی زور کا نہیں لگا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم کیا جانو ولیل، کیان عباس، سینے سے نہیں دل پر بڑی زور سے لگتی ہو تم۔ خیر، زندگی پڑی ہے تمہیں بتانے کو۔ آؤ، تمہاری بیچاری بہن دروازے سے کان لگا کر بیٹھی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے دروازہ کھول چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے ردا کو دیکھا، جو سچ مچ میں دروازے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہو گئی ملاقات جیجو؟ میں یہاں کھڑی تھی تاکہ کوئی اوپر نہ آ جائے۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی ردا، کیونکہ میں سب کو بتا کر آیا تھا کہ میں اوپر ولیل سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہو گئی تھی۔ خیر، اپنی بہن کو بتا دینا کہ بدھ والے دن ہماری ملاقات ہوگی تفصیل سے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ بدھ والے دن ہم نے کیوں ملنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا تھا۔ یہ بھی عجیب آدمی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، مجھے نا ذرا پاگل سا لگتا ہے۔ ولیل اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو ردا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بے وقوف عورت، پاگل وہ نہیں تم ہو، بدھ کو تیری رخصتی ہے، ردا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عورت ہوگی تو میں خوبصورت دوشیزہ ہوں، وہ اس کی پہلی بات پر دھیان دیے بنا بولی تو ردا اپنا سر پیٹ چکی تھی۔ بار میں جا حسین دوشیزہ، تجھے کبھی عقل نہیں آ سکتی، وہ کہہ کر نیچے چلی گئی، جبکہ وہ نیچے کی طرف قدم اٹھانے ہی لگی تھی جب اسے اوپر سے کسی کے فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ اوپر چھت پر تو کوئی نہیں تھا، یہ کس کے فون کی آواز آ رہی تھی؟ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے دیوار پر پڑا کیان کا فون بج رہا تھا، جو شاید وہ اوپر ہی بھول گیا تھا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتی موبائل اس کے پاس لائی کہ آئی تھی۔ موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی تھی۔ کیا اسے لڑکی کا فون آ رہا تھا؟ کیا اس کا کسی لڑکی سے رابطہ تھا؟ آخر لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ بہن تو اس کی تھی نہیں، اور اس کی بیوی تو بازاد وہ خود تھی، تو یہ لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کرنے لگے، اور پھر بنا دیر کرتے ہوئے اس نے فون اٹینڈ کر لیا۔ کیان، میں نے سب کچھ پتہ لگا لیا ہے، تم جلدی سے جلدی یہاں پہنچو، میں تم سے وہیں ملتی ہوں۔ وہ لڑکی اپنی ہی دن میں بولے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، پیچھے سے آتا کیان اس کے ہاتھ سے فون نکال چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ کسی کی پرسنل کال اٹینڈ کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے، اور مجھے یہ حرکت سخت ناپسند ہے، بے شک میری منکوہا ہی کیوں نہ کرے۔
وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، جیسے اسے کچھ سمجھانا چاہتا ہو۔ کوئی لڑکی میری دوست ہے، وہ جیسے بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی دوستی لڑکیوں سے بھی ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اپنے اندر عجیب سی جلن محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میری اسکول کے زمانے کی دوست ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہماری شادی پہ آئے گی، تم سے ضرور ملواؤں گا۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اچھی ہے، تم سے ضرور ملواؤں گا۔ وہ منہ کے ٹیڑھے میرے زاویے بناتی، اس کی نقل اتارتی، پیر پٹک کر اس کے پیچھے ہی نیچے کی طرف آئی تھی۔ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ یوں رابطے میں ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، بے شک چند گھنٹوں سے ہی، لیکن وہ اس کا شوہر تو تھا۔ اوکے گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ دینے کی، ورنہ پرسوں تو پکا آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نہیں، پرسوں کچھ نہیں آئے گا، پرسوں تو میری برتھ ڈے ہے نا، پرسوں چھٹی ہے جی، کل دینے کی کوشش کروں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔